السلام علیکم ناظرین، لفظ ابلیس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے کون سا عہد لیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کو دیکھ کر ابلیس اور فرشتے کیوں گھبرا گئے؟ میں ہوں عاصم جاوید اور پیام اسلام کی تذکرۃ الانبیاء سیریز میں ہم آپ کو یہی سب کچھ دکھا رہے ہیں۔ تخلیق آدم دراصل اللہ کا کرشمہ ہے کہ انسانوں کو ایک صورت عطا کی گئی۔ اس مرحلے کا تذکرہ بخاری اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا، ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا۔ تمام جنتی لوگ اسی قد آدم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور منفرد طور پر روایت بیان کی ہے۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 7 ہاتھ بیان فرمائی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی منشا کے مطابق کچھ عرصہ ڈھانچے کی صورت میں چھوڑے رکھا۔ ابلیس اس کے ارد گرد چکر لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ پیٹ والا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے گی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی لانے کا حکم دیا۔ مٹی لائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو لیس دار اور بدبودار سیاہ مٹی سے پیدا فرمایا، اور یہ کام اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کیا۔ آدم علیہ السلام 40 راتیں مجسمے کی صورت میں پڑے رہے۔ جسم موجود تھا لیکن روح نہیں تھی۔ ابلیس آتا، اس ڈھانچے کو ٹھوکر لگاتا تو وہ جسم مبارک سے ایسی آواز نکلتی جیسے خالی ہاتھ مٹکے پر مارنے سے نکلتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے فرشتوں کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو وہ کچھ گھبرائے۔ ابلیس کو تو بہت زیادہ گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ گزرتے ہوئے ٹھوکر مارتا اور کہتا کہ تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدم کے منہ میں داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتا کہ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو میں یقیناً اس کو ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو میں بلا شبہ اس کی نافرمانی کروں گا۔ تو ناظرین اندازہ کر لیں کہ شیطان انسان کا کب سے دشمن ہے، اور انسان بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اپنے وعدہ لا شریک کو بھول کر اس کی پیروی کر رہا ہے۔ بہرحال جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی گئی تو جیسے ہی روح سر کے اندر داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو فرشتوں نے کہا الحمدللہ کہیے۔ آپ نے کہہ دیا۔ اللہ نے اس تعریف کے جواب میں فرمایا تجھ پر تیرا رب بھی رحم فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح مکمل ہونے سے پہلے ہی ان کو اپنی رحمت سے سرفراز فرما دیا۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی تو انہوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو ان میں غور و فکر کرنے لگے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب محسوس ہوئی۔ تھوڑی سی یہاں یہ وضاحت بھی کرتے جائیں کہ لفظ آدم کے معنی کیا ہیں۔ آدم کو عدیم الارض سے پیدا کیا گیا، اور عدیم الارض زمین کی اوپری سطح کو کہتے ہیں۔ اس لیے آدم کے معنی ہیں زمینی مٹی سے بنا ہوا، اور اسی میں اسے واپس لوٹ کر جانا ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو اللہ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا، جس سے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہوگی۔ اللہ نے ان سے انہی کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہو کہ ہم تو محض اس سے بے خبر تھے،
یا یوں کہو کہ پہلے پہل تو شرک ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا کیا تو ان غلط راہ والوں کے فعل پر ہمیں ہلاکت میں ڈالے گا؟ مگر افسوس اے انسان، تو اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو بھول گیا اور رحمان کو چھوڑ کر شیطان کا پیروکار بن گیا۔ بہرحال جب آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں روح ڈالی گئی اور آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ اللہ نے فرمایا یہ تیرا اور تیری اولاد کا ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدیہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ اس طرح جتنے انسان قیامت تک پیدا ہونے والے تھے ان کی روحیں وجود میں آئیں۔ پھر ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان ایک نور رکھ کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک کی پیشانی کی چمک بہت اچھی لگی۔ آپ نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ تیری اولاد میں سے بہت دور جا کر ہیں، ان کا نام داؤد ہے۔ پوچھا ان کی عمر کتنی ہے؟ جواب ملا 60 سال۔ آدم کہنے لگے یا اللہ 40 سال میری عمر میں سے ان کی عمر میں شامل کر دے۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال عطا فرمائی تھی اور یہ 40 سال نکال کر آپ کی باقی عمر 960 سال بنتی ہے، لیکن بعض روایات میں 957 سال اور 930 سال کا ذکر بھی آیا ہے۔ درست عمر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تمام روئے زمین کی جمع کی ہوئی مٹی سے پیدا فرمائے گئے تھے، جو مختلف رنگوں کی تھی اور مختلف خاصیتوں اور ماہیتوں کی تھی، اور یہی اثر ان کی اولاد میں بھی ہے۔ یہ بات بھی بڑی غور طلب ہے کہ آپ جمعہ کے دن پیدا فرمائے گئے، جمعہ کے دن انہیں جنت سے نکالا گیا اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں سب سے افضل فرشتے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ جبریل ہے۔ انبیاء میں افضل ترین آدم علیہ السلام ہیں، افضل دن جمعہ ہے، افضل مہینہ رمضان ہے، افضل رات شب قدر ہے، افضل عورت مریم بنت عمران ہے۔ آئیے دوبارہ اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کریں۔ انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور ابلیس نے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر نافرمانی کی کہ میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے، میں اس سے افضل ہوں۔ وہ یہ بھول گیا کہ فضیلت صرف حکم کی تعمیل اور اطاعت میں ہے۔ اس تکبر کی بنیاد پر اسے دربار الہی سے نکال دیا گیا اور وہ مردود و لعین قرار پایا۔ اس کی درخواست پر اسے قیامت تک مہلت دے دی گئی۔ تھوڑی سی وضاحت اس ازلی و ابدی دشمن کے بارے میں دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ شیطان کون تھا؟ اس کو عزازیل کا ٹائٹل کیسے ملا؟ پھر ابلیس کا لفظ اس کے لیے کیوں استعمال ہوا؟ کس بنیاد پر اس کو دربار خداوندی سے نکالا گیا؟ انسان کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ شیطان لعین کا تعلق جنات سے تھا اور وہ اپنے زہد اور عبادت کی بنا پر اسے فرشتوں کی جماعت میں شامل کر لیا گیا تھا اور عزازیل کے ٹائٹل سے نوازا گیا، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ عزت والا۔ فرشتوں کی جماعت میں اس کی بڑی عزت کی جاتی تھی۔ پھر جب سجدہ آدم کے وقت اس نے تکبر سے کام لے کر اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ نے اسے مردود قرار دے کر دربار سے نکال دیا اور یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا اور اس کے لیے ابلیس کا لفظ استعمال کیا جانے لگا۔ ابلیس کے معنی ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس۔
اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جتنی بھی زہد و عبادت کر لیں، جب تک اس میں عاجزی و انکساری نہ ہوگی وہ قابل قبول نہ ہوگی۔ کبر و غرور اللہ کو سخت ناپسند ہے، اس لیے ہمیں ہمہ وقت اللہ رب العزت سے اس کی رحمت اور فضل کا سوال کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو کیسے پیدا فرمایا گیا؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے آخر کیوں نکالا گیا؟ اور ان کی توبہ قبول ہونے کا قصہ کیا ہے؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اگلی قسط میں۔ اگر آپ لوگوں نے یہ سیریز شروع سے نہیں دیکھی تو یہاں ٹچ کریں، اور آسان احادیث سننے کے لیے یہاں ٹچ کریں۔ شکریہ۔